MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें। وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله صدق الله مولانا العظیم۔ خوبصورت نورانی محفل میں تشریف فرما تمام حضرات معزز علماء کرام، خاص طور پر نبیر شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسن مدنی دامت برکاتہم، اور اسی طرح میرے معزز حاضرین جلسہ، وقت بہت کم ہے، ایک گھنٹے کا اور صرف وقت رہا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ مہمانان اکرام کا بیان ہوگا، آپ اصل ان کا بیان سنیں گے۔ اس سے پہلے ہمارے مقامی علماء اکرام کا آپ بیان سنتے آ رہے ہیں۔ آخری کڑی ہوں میں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ابھی ہمارے مفتی نقیب الامین صاحب کے بعد تجمل صاحب بیان فرما رہے تھے، جو الحمدللہ وہ ہمارے والد محترم کے خاص شاگردوں میں سے ہیں۔ ایک بات انہوں نے چھوڑا ہے، میں اسے چلتا چلوں۔ جو بات نکلی تھی گوپال پور کے محفل میں بھی میں یہ کہا تھا کہ جو 26 آیتیں قرآن کریم سے نکالنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس پر خاص طور پر ہمیں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ دن پہلے سیدنا حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ، امیر جمعیت علماء، صدر جمعیت علماء ہند کا ایک انٹرویو آیا تھا۔ اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم مظلوم آج نہیں ہیں، 1400 سال پہلے سے یہ باتیں آ رہی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں، نبوت کی زندگی ہے، مدینہ کا ماحول ہے، حضرات صحابہ ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ نبوت کی دعویٰ اس زمانے میں بھی کیے ہیں۔ ظاہر ہے جو چیز اچھی ہوں گی، جو چیز زیادہ صاف و شفاف ہوگی، لوگوں کی نظر اسی کی طرف جائے گی، اور جس پیڑ میں زیادہ آم، جس پیڑ میں زیادہ پھل ہوں گے، اسی پیڑ پہ سارے لوگوں کی نظریں رہیں گی۔ اسلام الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنا پاک و صاف مذہب ہے کہ نہ دنیا میں 1400 سال پہلے سے کوئی مذہب آیا تھا، اور نہ آج تک آیا ہے، اور نہ قیامت تک کے لیے کوئی مذہب ایسے آئے گا۔ اور اس مذہب کا سب سے بہترین ترجمانی جو ہے وہ قرآن کریم کر رہا ہے۔ قرآن کریم ہی ہمارے اسلام کا مین بیس، اور یہی ہے قرآن کریم کی ہی وجہ سے، اور آج ہم جو ٹکے ہوئے ہیں قرآن کریم کی وجہ سے ٹکے ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج مسلمان در در پھر رہا ہے، مسلمان مارے مارے پھر رہا ہے، مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، لیکن اس کا اگر سبب دیکھا جائے تو اس کا سبب صرف یہی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب ہم خود دیکھیں ہیں بچپن میں، جب کسی گلیوں سے ہم چلے جاتے تھے تو صبح صبح قرآن کریم کی آواز آتی تھی تلاوت کی، لیکن اب وہ چیز نہیں ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج اگر قرآن کریم کی جو بھی صفات ہیں، جو تعلیم ہے، جو بھی قرآن کریم کے مسائل ہیں، سب اگر بچا کے رکھے ہیں تو ہماری قوم کے یہ ننھے منھے بچے اور یہ یتیم بچے اور یہ مہمان رسول بچا کر رکھے ہوئے ہیں، اور یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کا جب نزول ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا لفظ استعمال کیا۔ ایک چھوٹی سی آیت ہے، اس میں انہوں نے پوری ذمہ داری لے لی اس بات کی کہ قرآن میرا اتارا ہوا ہے، میں نے اپنے بندے پہ اتارا ہے، لہٰذا اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ذمہ داری کی حفاظت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی تلوار کو لے کر کھڑا کر دیا ہے کہ کوئی قرآن پہ وار نہیں کر سکتا ہے۔ ذمہ داری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی باڑہ گھیر دیا ہے، کوئی دیواریں بنا دیے، نہیں۔ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قرآن کریم کی سب سے پہلے آیت نازل ہوئی، اسی دن سے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری کے اسباب اسی وقت سے شروع کر دیا۔ وہ اسباب میں سے سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ قرآن کریم کے متن، قرآن کریم کے الفاظ جب
بھی قرآن کریم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول ہوتا رہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی زبانی مبارک سے جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ قربان جائیں جانثار ہوں ہم بار بار ان صحابہ پر جنہوں نے اپنی جانیں دی، اپنی اولادیں دی اور اپنی بیویوں کو بیوہ کیا. ان صحابیوں کی قربانی ہے کہ آج قرآن کریم اسی طرح کی حفاظتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تلاوت کرتے تھے تو پتھروں میں چمڑوں میں حضرات صحابہ نے لکھ لیا اور بعض صحابہ نے اس کو یاد کر لیا. آپ کو معلوم ہونی چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی حافظ قرآن ہے یعنی انسانی زندگی میں تو سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو سب سے پہلے امت کے حافظ ہیں. اور پھر یہی نہیں، اس متن کی حفاظت کی ذمہ داری پہاڑوں میں پتھروں میں جہاں جہاں لکھ دیا گیا. اور وہی حضرات صحابہ میں حضرت خلیفۃ المسلمین اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے سب قرآن کریم جو منتشر جہاں جہاں لکھے تھے، جہاں جہاں حفاظ کرام تھے، سب کو ایک جگہ جمع کیا اور ایک نسخہ تیار کیا. ایک لمبی تفصیل ہے، لمبی بحث ہے. اور صرف یہی الفاظ کی حفاظت نہیں بلکہ معانی کی بھی حفاظت ہوئی، بلکہ اس کی تفسیر کی بھی حفاظت ہوئی. علماء کے حوالے سے میں بیان کروں گا. اقیم الصلاۃ ایک لفظ ہے، دیکھیے کس طرح اللہ نے حفاظت کیا. اقیم الصلاۃ کہ نماز کو قائم کرو. اب یہ ایک چھوٹا سا لفظ جملہ بنتا ہے لیکن اس کی حفاظت کی دیکھیے. کہیں اللہ نے نہیں کہا کہ نماز آپ 2 رکعت سجدہ کرو، رکوع کرو، تشہد میں بیٹھو، کہیں نہیں کہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کی اور وہ عملی پیمانہ ہوا، اس کی تشریح کی گئی، اس کی تفسیر کی گئی. اقیم الصلاۃ کی حفاظت کے لیے جو نماز قائم کی گئی ہے، کہیں قرآن میں نہیں لکھا ہے 5 وقت کی نماز، کہیں نہیں لکھا ہے 2 رکعت 4 رکعت 5 رکعت رکوع سجدہ. راکعین، ساجدین، قائمین کا لفظ تو لکھا ہے لیکن مسلسل ایک کہیں پر نماز ایک مستقل کہیں پر آیت نازل نہیں ہوئی کہ نماز اس طرح پڑھو وغیرہ وغیرہ. یہ اللہ کے نبی نے بتایا اور ایسا عمل کر کے بتایا. آج وہ عمل ہمارے مدارس میں ہو رہی ہیں، وہ عمل اور اس پر عمل کرتے ہوئے آج اس کی حفاظت ہمارے چھوٹے چھوٹے ننھے بچے کرتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، مبارکبادی کے لائق ہے حضرت مولانا خیر الدین صاحب کہ انہوں نے اتنی بڑی خدمات کی ہے. چند دنوں میں 2009 یا 10 میں فراغت حاصل کی ہے. 10 سال کے اندر میں اللہ نے ان سے خدمت لی. دیکھیے اللہ کو جو انسان پسند آتا ہے اللہ اس سے خدمت لے لیتا ہے. جس زمین کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس زمین میں بھی خدمت لے لیتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو اور جتنے بھی ہمارے پوری دنیا میں مدارس ہیں، جتنے بھی یہ دینی ادارے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ تمام مدارس یاد رکھیے، اگر یہ ذمہ دار حضرات، اگر یہ علماء اکرام آج نہیں رہیں گے، قسم خدا کی سر اٹھا کر آپ کو کوئی اٹھا دیکھنے والا نہیں ہے. در در پھرو گے، در در مارے کھا جاؤ گے. یہی علماء ہے. آج ہم لوگ ماتم منا رہے ہیں، غم کا پہاڑ ہے ہمارے سر پہ. ایک طرف والد محترم کا 2 مہینہ پہلے انتقال ہوا تو آج 4 دن پہلے ولی رحمانی صاحب چلے گئے. اس سے پہلے ہمارے دارالعلوم کے اساتذہ نہ جانے علماء اکابرین سب اٹھتے جا رہے ہیں. قرب قیامت کی 77 علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائیں گے. حضرات صحابہ نے کہا علم سے کیا مراد؟ کہا اکابرین چلے جائیں گے اس زمانے کے. میرے دوست وہ زمانہ شاید قریب ہے، اس لیے ضرورت ہے ہم اپنی نیابت، ہم اپنے لوگوں کو یہاں پر اس طرف بڑھائیں اور تیار کریں کہ ہر کوئی ایک بار آتا رہے گا. انشاءاللہ قیامت تک کے لیے اس قرآن کی حفاظت ہوتی رہے گی. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں.